علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 18 آپ کے پیش خدمت ہے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد واپسی پر سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے۔ سر منڈوانے سے میں نے وہ 1.5 فٹ کا فاصلہ اور بڑھا لیا جو روشن اور میرے پلنگ کے درمیان تھا۔ میں ابھی تک چھٹی پر تھا، لیکن اب ریڈیو پاکستان سے کبھی کبھی کوئی واقف کار میری طبیعت پوچھنے آ جاتا۔ مجھے معلوم ہے میرے متعلق ریڈیو پر کیسی باتیں ہوتی ہوں گی۔ کچھ آرٹسٹ اور افسر مل کر مجھے دیوانہ سمجھتے ہوں گے۔ مجھے بھابھی سولت اور بھائی مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے۔ ان کی شکل دیکھ کر مجھے لگتا جیسے وہ مجھے نہیں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ روشن کی عجیب مصیبت تھی، وہ دن بدن پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے اس کی رنگت زرد ساٹن جیسی تھی، اب وہ پیلے کھدر جیسی نظر آتی۔ میرا سارا کام وہ کرتی، اس کی ضروریات کا میں خیال رکھتا۔ اس کے باوجود ہم دونوں میں کم ہی بات ہوتی۔ کمرے میں ترتیب آ گئی تھی، وہ میرے آنے سے پہلے ہی سو جاتی تھی۔ اگر جاگتی نظر آتی تو میں نیچے چلا جاتا اور بے مصرف سڑکوں پہ گھومتا رہتا۔ یہ دن بھی بہت عجیب تھے، میرے اندر ہر خواہش دم توڑ رہی تھی۔ میں عجیب طرح سے آزاد ہوتا جا رہا تھا۔ موت سے اس قدر گہرا رابطہ قائم کرنے کی وجہ سے زندگی بے معنی ہو گئی تھی۔ میں دکانوں کے سامنے کھڑا ہو کر سوچتا رہتا، لوگ یہ سارا سامان کیوں خریدتے ہیں؟ کیمرے، کپڑے، قالین، فریج، کاریں۔ سارے بازاروں میں بیہودہ سامان دیکھ کر کسی فلم ہاؤس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا۔ فلموں کے پوسٹر اب جاذب نظر نہ رہے تھے۔ میں کوشش کرتا کہ ان فلموں میں دلچسپی لوں، لیکن جن وجوہات کی بنا پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ باقی نہ رہی تھیں۔ باغوں میں، سڑکوں پر، ہر جگہ مجھے لوگ بے مصرف نظر آتے۔ یہ وہ دور تھا جب میں مکمل آزادی یا تمام تر فنا کے بالکل مقابل تھا۔ گھر پر میرا کوئی کام نہ تھا۔ روشن دبی دبی آواز میں مجھے آرام کرنے کو کہتی، لیکن مجھے گھر سے وحشت ہوتی تھی۔ باہر جاتا تب بھی میرے کرنے کو کوئی کام نہ ہوتا۔ میں فٹ بال کی طرح کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں بھاگتا رہتا۔ ایک صبح مجھے روشن نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں موچی دروازے چلی جاؤں اماں کے پاس۔ میں نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ بولی آپ بتائیں نا۔ میں کیا بتاؤں، تم کو اگر یہاں آرام ہے تو رہو ورنہ چلی جاؤ۔ وہ رونے لگی۔ آرام تو مجھے بہت ہے یہاں، لیکن میری وجہ سے آپ کو آرام نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے والے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو روشن، تمہاری وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا کیا جواب آیا ہے؟ روشن اٹھی اور نئے سوٹ کیس کی جیب سے UAE کی ٹکٹ والا لفافہ نکال کر لائی۔ یہ خط اس کا تھا، روشن کے افتخار کا۔ کیا لکھا ہے آپ پڑھ لیں۔ میں نے بڑی دیر میں خط پڑھا۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں جالے سے آ رہے تھے۔ تحریر معمولی تھی، پتنگ فروش کے بیٹے کی سیدھی سادی تحریر، لیکن تحریر میں محبت اور خلوص موجود تھا۔ اس نے اصرار سے لکھا تھا کہ جتنی جلدی میں اسے آزاد کر دوں گا وہ آ جائے گا اور وہ دونوں واپس جا سکیں گے۔ میں نے روشن سے کہا، تم اسے لکھ دو کہ تم آزاد ہو اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بولی، میں پھر چلی جاؤں موچی دروازے؟ میں نے کہا، جیسا تمہارا جی چاہتا ہے روشن، میں تمہاری زندگی میں کسی قسم کے فیصلے نہیں کرنا چاہتا۔ آپ قانونی طور پر میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے میرے فیصلے بدلنے کا۔ میں اٹھ کر سلاخوں والی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، زور سے کھانسا اور تھوک سڑک پہ پھینکا۔ دیکھو روشن، اگر تمہارے خط آسانی سے موچی دروازے آ سکتے ہیں تو وہ اچھی جگہ ہے، ورنہ میں پھوپھی کے گھر جا سکتی ہوں، گلبرگ۔ وہ ماڈرن ہیں اور افتخار کو پسند بھی کرتی ہیں، جیسے تمہاری مرضی۔ شام کو میں روشن کو لے کر پھوپھی کے گھر پہنچا۔ وہاں روشن اور میرے لیے ڈبل بیڈ والا کمرہ مخصوص تھا۔ اس ڈبل بیڈ کو دیکھ کر میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح باہر کو بھاگا۔ میں روشن سے مل کر بھی نہ آیا۔ پھوپھی ٹرالی سے جاتی رہ گئیں اور میں باہر نکل آیا۔ ان کی کوٹھی کے باہر جس وقت میں موٹر سائیکل موڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک لمبی سفید کار رکی اور ہارن بجا۔ سٹیئرنگ وہیل پہ دونوں بازو رکھنے والا شخص مجھے جانا پہچانا سا لگا۔ وہ باہر نکل کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ پروفیسر سہیل تھا۔ اس نے فرنچ کٹ داڑھی رکھ لی تھی اور موٹے شیشوں کی اینک پہن رکھی تھی۔ سرخ چیک والی قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھیں۔ کلائی پر ڈیجیٹل گھڑی تھی۔ اس کے پاس سے تمباکو، کولون اور آفٹر شیو لوشن کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے کوجک؟ اس نے امریکہ کے مشہور گنجے ایکٹر کے نام سے مجھے پکارا۔ بس ایسے ہی سر۔ یہاں کیا کر رہے ہو میری چچی کے گھر؟ یہاں اپنی بیوی جمع کروانے آیا تھا سر۔ تو ہو گیا پٹرا، ختم ہو گئی تلاش، کچھ نہ ملا زندگی میں؟ میں نے اپنا موٹر سائیکل وہیں پورچ میں رکھا اور ہم دونوں وارث روڈ چلے گئے۔ بڑی دیر تک سہیل مجھے امریکہ کے متعلق بتاتا رہا۔ وہ ملک بھی کھوکھلا ہو گیا ہے۔ انسانوں کی طرح ملک اور قومیں بھی ہمیشہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خوبیوں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کیسے سر؟ خوبی وہ چیز ہے جس پر انسان بہت اعتماد کرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کی ذات میں بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ خوبی اس کی اصلی اچھائیوں کو کھانے لگتی ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اسی خوبی کے باعث وہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے۔ فرد ہو یا قومیں، سب اپنی خوبیوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ ہم دونوں وارث روڈ کی ایک بہت پرانی کوٹھی میں بیٹھے تھے۔
یہ سہیل کے خالو کا گھر تھا۔ وہ امریکہ سے 1 مہینے کی چھٹی پر صرف رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر سوچتے ہوئے میں نے پروفیسر سہیل سے اپنے موجودہ حالات کہے۔ وہ چپ رہا۔ میں سارا وقت سوچتا رہتا ہوں سر، انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ موت کیا ہے؟ کیا موت سے ہمکنار ہوئے بغیر آدمی آزاد ہو سکتا ہے؟ سہیل ایک ماڈرن کیپسول سائز ولی تھا۔ اس کی آنکھوں میں توجہ کی ایسی شعاعیں تھیں جو ماڈرن تعلیم یافتہ آدمی کا سینہ شک کر کے اس پر اثر انداز ہو سکتی تھیں۔ میں نے کہا، آپ تو امریکہ سے آ رہے ہیں، وہ لوگ تو آج کل ESP پر بہت ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا روح واقعی کوئی چیز ہے؟ کیا انسان واقعی موت کے دروازے سے نکل کر کہیں جاتا ہے؟ وہ بولا، مغرب والے ابھی ابتدائی کوششوں میں ہیں۔ مسمرزم، ہپناٹزم، اسپریچولزم، جو بھی چیز میں نے وہاں دیکھی ایک طرح سے کنسنٹریشن کے کرشمے ہیں، تصور اور خیال کی مشق۔ لیکن عالم ناسوت سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ تمہیں اگر شوق ہو تو میں ایک بزرگ سے ملوا دوں گا۔ وہ تصور اس میں ذات سے اگلی دنیا کھولتے ہیں، جس سے انسان عالم ناسوت سے پرواز کرتا عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت میں داخل ہو جاتا ہے۔ دراصل عالم ناسوت میں جن رہتے ہیں اور خبیث روحیں رہتی ہیں، اس لیے یہاں بہت خطرات ہیں۔ کئی بار شیاطین نفس کے رفیق بن جاتے ہیں اور روح آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں سر روح کے سفر میں۔ میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا قیوم۔ ہاں، کسی ایسے شخص کی تلاش کی جا سکتی ہے جو تمہاری اعانت کر سکے۔ میں خود زیادہ نہیں جانتا، میں خود تلاش میں ہوں قیوم، تمہاری طرح میں بھی راہ رو ہوں۔ دیکھو، اگر کوئی راستہ تمہیں مل جائے تو تم مجھے اطلاع دے دینا۔ مجھے خبر ہو گئی تو میں تمہیں انگلی پکڑ کے لے چلوں گا۔ وہاں امریکہ میں بھی بہت چھان بین کی ہے میں نے، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا۔ وہ لوگ بھی تلاش میں ہیں۔ بہت صوفی سینٹر کھل گئے ہیں، کئی بھکتی آشرم ہیں، ان گنت ادارے ہیں، لیکن ابھی کامل یقین کا وقت نہیں آیا، نہ یہاں نہ وہاں۔ میں بہت پریشان تھا، میرے اندر کی آگ اب بہت بھڑک چکی تھی۔ میں نے کہا، کسی طرح آپ میری ملاقات کسی روح سے نہیں کروا سکتے؟ میرے ابا کی روح سے، میری ماں کی روح سے، وہ مجھے اس کرب سے نجات دلا سکے۔ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تو خود کچھ نہیں جانتا قیوم۔ اس وقت پروفیسر سہیل سے ملنے 3 نوجوان یونیورسٹی سے آ گئے۔ انہوں نے رسماً تھوڑی سی باتیں کی، پھر تینوں نے سگریٹ بجھا دیے۔ ایک میز پر ایک بڑا شیشہ رکھا گیا، درمیان میں گلاس پر سہیل اور 2 لڑکوں نے انگلیاں رکھ دیں۔ کمرے کے پردے برابر کر کے صرف ایک موم بتی روشن کر دی۔ اب روحیں بلانے کا عمل شروع ہوا۔ کوئی روح جو ادھر سے گزر رہی ہو گلاس میں آ جائے اور گلاس ہلا کر اپنے وجود کا یقین دلائے، انگریزی میں سہیل نے کہا۔ ابھی سہیل کو درخواست کرتے 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ گلاس زور و شور سے ادھر ادھر سرکنے لگا۔ آپ کس کی روح ہیں؟ میں رائیو گرینڈ کے کنارے رہنے والا ایک بروجو ہوں۔ روح نے مختلف الفاظ پر جا کر ہجے کیے۔ آپ کو مرے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ جب راک پورٹ کے قریب قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی تو میں ایک انگریز کی گولی سے مارا گیا تھا۔ دنیا کا مستقبل کیسا ہے؟ تاریک ہے۔ کیوں؟ ہوپی قبیلے کی پیش گوئی کے مطابق شمال مشرق سے آنے والا ایک ایسا کدو ایجاد کریں گے جس میں راکھ ہوگی۔ جب وہ کدو ہوا میں اچھالیں گے تو دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ سہیل نے گلاس میز سے اٹھا کر اس میں پھونک ماری اور پھر ایک نئی روح کو بلایا۔ ہم سینٹ فرانسس آف اسیسی کو بلانا چاہتے ہیں، سہیل نے کہا۔ کیوں؟ نئی روح نے سوال کیا۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، انسان کی فلاح کس چیز میں ہے؟ روح نے جواب دیا، غریبی، عصمت اور اطاعت۔ مجھ پر اس مشغلے کا عجیب اثر ہوا۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ گیا اور میرے معدے میں شدید جلن اٹھی۔ سہیل، میرے ابا جی کو بلاؤ۔ سہیل نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ نہیں آ سکتے قیوم، میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہاں صرف عالم ناسوت والے آتے ہیں۔ نوجوانوں نے شیشہ اور گلاس ایک طرف رکھ دیے اور سگریٹ پینے لگے۔ اب گفتگو امریکہ کی جنسی زندگی کی طرف مڑ گئی۔ لمحے پہلے جو لوگ ارواح سے ناطہ جوڑنے میں مگن تھے، بڑے اتفاق سے مغرب کی جنسی زندگی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ سہیل انہیں گروپ شادیوں کے متعلق، کی رنگ سوسائٹی، وائف سویپنگ، سیکس شاپ اور بلو فلموں کے متعلق تفصیل سے بتا رہا تھا۔ وہ اس قدر چسکے لے کر باتیں کر رہا تھا کہ مجھے شبہ ہوا وہ امریکہ میں اسٹڈی ٹور پر نہیں بلکہ امریکہ کی انڈر ورلڈ میں مافیا کا جیتا جاگتا حصہ ہے۔ وہ امریکی لڑکیوں کے بارے میں ایسی انفارمیشن دے رہا تھا جو پلے بوائے رسالوں میں بھی ملنی مشکل ہے۔ رات گئے تک وہ تینوں نوجوان بیٹھے رہے۔ پاکستان کے ملکی سیاسی حالات، روس اور امریکہ کی خارجہ پالیسی، اسلامی اخوت، ملت کا مستقبل، تعلیمی مسائل، لڑکیوں کی آزاد روی، ملازمتوں میں گریڈوں کی اونچ نیچ، مہنگائی، موسم، فیشن، سب کچھ زیر بحث رہا۔ پروفیسر سہیل بے تکان اور بڑے سلیقے سے بات کرنے کا عادی تھا۔ اتنی اہلیت تھی کہ دوسرے کو اپنا نقطۂ نظر سمجھا سکے، بلکہ قائل بھی کر سکے۔ وہ بحث میں الجھے بغیر اپنا مطلب منوانے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور یہی اس کی گفتگو کا خوبصورت ڈھنگ تھا۔ رات گئے وہ بولا، آؤ چلیں۔ میں چلا جاؤں گا سر، میں نے اصرار کیا۔ کیسے جاؤ گے؟ تمہاری موٹر سائیکل تو وہیں ہے، بیٹھ جاؤ اور اس قدر کس کر مت رہا کرو، ریلیکس ہو۔ رات کے 2:30 بجے میں پھوپھی کے گھر پہنچا۔ اس وقت پھاٹک تک پہنچی 2 بڑے بڑے کتے بھونکتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے
کتوں کی وجہ سے ہم کار کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ پھر بوڑھا خانسامہ اور روشن برآمدے میں دکھائی دیے۔ خانسامہ نے دونوں کتوں کو پکڑا اور اندر لے گیا۔ روشن میری طرف آ گئی۔ میں نے پروفیسر سہیل کو خدا حافظ کہا اور اندر آ گیا۔ افسوس میں موٹر سائیکل یہیں چھوڑ گیا تھا ورنہ نہ آتا۔ اچھا ہوا جی آپ آ گئے، پھوپھی بار بار پوچھ رہی تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ اندر چلے گئے۔ ڈبل بیڈ پر لیٹنے سے پہلے اس نے اونچی آواز میں کہا، افتخار کا خط آیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں نے خط کھولا، لکھا ہوا تھا، پیاری روشن، میں بامشکل تمام 2 ہفتے کی چھٹی لے سکا ہوں۔ 2 ہفتے کی چھٹی مجھے کمپنی کی طرف سے نہیں ملی، صرف جرمن مالک اپنی مہربانی سے میرے حالات کے پیش نظر چھٹی دے رہا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ جب میں یہاں پہنچا ہوں میرا خیال تھا مجھے بڑی اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن یہاں صرف ٹیکنیکل آدمی فائدے میں رہتا ہے۔ 100 سے 150 ریال تک ایک مزدور کی یومیہ آمدنی ہے۔ میں نے اب راج کا کام سیکھ لیا ہے، میرا ویزا بھی پکا ہو گیا ہے، روزی بھی اللہ نے دے دی ہے، رہائش اور کھانا مفت ہے، جس قدر مرضی پھل کھاؤ جوس پیو، لیکن کام بھی بہت سخت ہے۔ 11 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، اونچائی سے نیچے دیکھو تو سر چکرا جاتا ہے۔ تم جب جدہ کے بازاروں میں گھومو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سامان کیا ہوتا ہے۔ بچے کے پوترے تک کاغذ کے بنے ہوتے ہیں اور یورپ سے ڈبوں میں پیک ہو کر آتے ہیں۔ تم کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں کی روٹی کئی قسم کی ہے اور اسے عیش کہتے ہیں۔ زیتون کے اچار اور پنیر کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تمہیں فول بھی کھلاؤں گا جو ایک قسم کی دال ہے اور سراہی دار منہ والی دیگ میں پکتی ہے۔ اب تیار ہو جاؤ اور پاسپورٹ میں گڑبڑ نہ ہو۔ تم جدہ ایئرپورٹ پہ اترو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ 17 کلومیٹر لمبا یہ ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہے۔ ایک منٹ کے بعد طیارہ اترتا ہے، لیکن اب زیادہ باتوں کی کیا ضرورت ہے، تم سب خود دیکھ لو گی انشاءاللہ۔ تمہارا افتخار۔ میں نے خط پڑھ کر واپس اس کو پکڑا دیا۔ روشن بولی، آپ کو روشنی بری لگتی ہو تو کھڑکی کے آگے پردہ کر دوں؟ نہیں ٹھیک ہے۔ تمہارا پاسپورٹ تیار ہے نا؟ ہاں جی، وہ تو افتخار نے جانے سے پہلے ہی بنوا دیا تھا۔ اگر تم کو کوئی خرید و فروخت کرنا ہو تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ نہیں جی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ میں بھی آنے والے دنوں کے بارے میں اور افتخار کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ پکی سڑک کے کنارے پروفیسر سہیل نے گاڑی پارک کر دی۔ ہم سائیں جی کے ڈیرے کی طرف پیدل جا رہے تھے۔ یہ ڈیرا پکی سڑک سے قریباً 1.25 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک نہر تھی، کیکر کے کھیت تھے۔ سارا راستہ سہیل مجھے سائیں جی کے کشف و کرامات کے متعلق بتاتا رہا۔ امریکہ پلٹ سہیل پوری عقیدت سے سائیں جی کا معترف ہو رہا تھا۔ بولا، وہ چاہیں تو موت کا حجاب اٹھا کر تمہیں ادھر کی دنیا کا رخ دکھا سکتے ہیں۔ میں تو سر اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہوں، میں نے تڑپ کر کہا۔ تمہاری پریشانی کا حل کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ مجھے کتابوں سے کوئی راستہ مل سکتا ہے، لیکن جب تک میں سائیں جی کے ڈیرے پر نہیں پہنچا میری پریشانیوں کا حل نہیں ملا۔ تو کیا اب آپ اینگزائٹی سے آزاد ہو چکے ہیں سر؟ نہیں، تو پھر حاصل؟ انسان کو دنیا میں ایک سب سے بڑی پریشانی ہے قیوم، وہ یہ کہ وہ پائیدار ہونا چاہتا ہے۔ انسان کی ہر پریشانی کا تجزیہ کرو، اصل میں پریشانی موت سے پیدا ہوتی ہے۔ آرزو کی موت، خواہش کی موت۔ دیکھا جائے تو آدمی ہر وقت مرتا رہتا ہے، بدن کی موت تو آخری فل اسٹاپ ہے۔ فلسفہ نہیں چاہیے سہیل سر، میرا خیال ہے زیادہ سوچوں نے میری زندگی میں بارود بھر دیا ہے۔ سائیں جی سے ملو گے تو پتہ چلے گا موت کچھ نہیں ہے۔ وہ پردہ اٹھا کر دکھا دیں گے کہ کیسے انسان اس جسم کو چھوڑنے کے بعد پھر ابدی زندگی پا لیتا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں خوشیوں کو موت نہیں، آرزوؤں کی موت نہیں۔ دیکھو اگر موت کا شعور نہ ہوتا تو آدمی کبھی غم سے آشنا نہ ہوتا، دیوانہ نہ ہوتا۔ وہ مجھے ابا کی روح سے ملوا دیں گے؟ یہ سائیں جی بڑی کرنی والے ہیں، تم میں ہمت ہوگی تو ضرور ملوا دیں گے۔ آپ نے تجربہ کیا ہے کسی روح سے ملنے کا سر؟ مجھے تو ویسے بھی یقین ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ رہتا ہے، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میں روح سے مل کر کیا کروں گا؟ نہیں کیوں؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ ڈیرے پر مکمل خاموشی تھی۔ ایک کھلا احاطہ تھا جس میں ایک طرف چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ احاطے میں چٹائیاں بچھی تھیں، 2 سفید ریش بزرگ بیٹھے کھجور کی گٹلیاں ہاتھوں میں لیے ذکر میں مشغول تھے۔ ڈیرے پہ کوئی درخت نہ تھا، پھر بھی کہیں سے کوئل کی آواز آ رہی تھی۔ سائیں جی کے کچے کوٹھے میں ٹھنڈک اور شانتی تھی۔ کھجور کی چٹائی پر نیم دراز تھے اور ایک مرید انہیں پنکھا جل رہا تھا۔ سائیں جی کے چہرے پہ شفقت تھی اور ان کے چہرے پہ لمبی سفید داڑھی تھی۔ آؤ آؤ بیٹھو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ سائیں جی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ ان کے جسم پر تہمت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جا بھائی ان کے لیے چائے بنا کے لا۔ مرید نے پنکھا چھوڑا اور حق سائیں کہہ کر ڈیرے سے نکل گیا۔ پتہ نہیں چائے کہاں پکتی تھی، بظاہر نہ کہیں دھواں تھا نہ چولہا۔ مجھے لگا جیسے ڈیرے پر ہمزاد پکی پکائی چیزیں اتارتے ہوں گے۔ آرام سے کھلے ہو کر بیٹھیں، سائیں جی نے مجھے کہا، پھر کتنی ہی دیر اللہ اللہ کرتے رہے۔ گجراتی پیالوں میں گرم گرم چائے آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد تندوری روٹیاں، مکھن اور مچھلی کا تش لے کر ایک اور مرید حاضر ہو گیا۔ لنگر کریں، لنگر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم مؤدب انداز میں کھانا کھانے لگے۔ میں تو خاموش تھا، لیکن ڈاکٹر سہیل سلوک کی مختلف منزلوں پر سائیں جی سے تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ یہ گفتگو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اچھا تو آپ کے دوست دعوت الارواح کی مجالس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنے باپ کی روح سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹا
اگر یہ فقط تجسس کے لیے ہے تو باز رہو، لیکن اگر باطن کی فتح کی خاطر مطلوبہ روح کی رویت چاہتے ہو تو ہم راستہ بتا دیں گے۔ کیسے حضور کیسے؟ میں بہت بیقرار رہتا ہوں، خواب میں چاہو تو خواب میں، مراقبے میں چاہو تو استغراق میں، ویسے عالم بیدار میں روح کو مجسم دیکھنا چاہو تو اسی طرح۔ کیا روح دوبارہ جسم میں آ سکتی ہے سائیں جی؟ روح دوبارہ جسم میں نہیں آتی، لیکن جس صورت میں متشکل ہونا چاہیے ہو سکتی ہے۔ ملائکہ جنات بھی یہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن بیٹا یکسوئی شرط ہے۔ ہم تم کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، اسم ذات کسی کاغذ پر لکھ کر دیوار پر ٹانگ لینا، ایسے کہ تمہاری نظریں اس کے متوازی ہوں۔ تکیے سے ٹیک لگا کر اس کو دیکھنا اور پاس انفاس جاری رکھنا، روز بلا ناغہ، پہلے 5 منٹ، پھر ہر دن کے ساتھ 1 منٹ اور۔ ظلمات بشری جب دور ہونے لگیں گے، خود بخود عالم ملکوت کا راستہ کھلے گا۔ ان سے پاس انفاس کا طریقہ سیکھا۔ بڑی دیر تک اس عمل کا تجزیہ ہوتا رہا کہ لا کیسے کہا جائے، الا اللہ کی ضرب کیسے قلب پر جاری کی جائے۔ کچھ دیر کے لیے سائیں جی نے مجھے پاس انفاس کا ورد پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کتنے دن یہ عمل جاری رکھنا ہوگا سائیں جی؟ سائیں جی ہلکا سا مسکرائے، دھوپ میں جیسے نیم کی گھنی چھاؤں۔ بیٹا یہ تو سالک کی اپنی لگن پر منحصر ہے۔ کچھ لوگ دنوں کی منزلیں سالوں میں طے کرتے ہیں، کچھ لوگ سالوں کو لمحوں میں پار کر جاتے ہیں۔ اونگنے، سونے اور سستی کرنے سے راستہ کھوٹا ہوتا ہے۔ جب یہ مشق مکمل ہوگی تو اندھیرے میں بھی اس میں ذات نظر آنے لگے گا۔ اس وقت تم کسی چیز کو بھی متوجہ کر کے اپنی طرف کھینچنے کی قوت اپنے میں پاؤ گے۔ جب یکسوئی کا مرحلہ طے ہو جائے پھر تمہیں قوت ارادی کا عمل بتائیں گے۔ جب یکسوئی، تصور اور قوت ارادی مضبوط ہو گئے تو پھر لطیفہ خفی کا مقام کھلے گا۔ لطیفہ خفی کا مقام؟ میں نے سوال کیا۔ 2 ابروؤں کے درمیان لطیفہ خفی کا مقام ہے۔ جس طرح ناسوتی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کام آتی ہے، جب باطن کی آنکھ کھلے گی تو روح، ملائکہ اور دیگر اشیاء خود بخود نظر آنے لگیں گی۔ کیا میری باطن کی آنکھ کھل سکے گی؟ کیوں نہیں؟ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے سمجھتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں یہ گھوڑا ہے، یہ بلی ہے۔ ایسے ہی ہر آدمی اپنی باطن کی آنکھ سے کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ رہنمائی شرط ہے۔ جب یہ مراحل طے ہو جائیں گے تو ہم تم کو ایسا ورد بتائیں گے جس سے روح عالم شکل میں آ کر تم سے خود ملے گی۔ ان کی زیارت کے وقت اگر فیض چاہو گے تو کئی منزلیں طے ہو جائیں گی۔ دنیاوی رہنمائی کی آرزو رکھو گے تو وہاں اعانت کریں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ روحانی فیض حاصل کرو۔ میں نے خوفزدہ ہو کر سہیل کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت لمبا کام ہے سر، کون جانے یکسوئی نصیب ہو نہ ہو، قوت ارادی مضبوط ہو نہ ہو۔ سائیں جی کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ بتائیے، خدا کے لیے بتائیے۔ بزدل ہو؟ جی کوئی خاص نہیں۔ اندھیرے سے ڈر تو نہیں آتا؟ نہیں جی۔ شیطانی آوازوں سے تو نہیں گھبراتے؟ پروفیسر سہیل نے میری طرف نظر ڈالی جیسے وہ مجھے روکنا چاہتا تھا۔ میں نے سائیں جی کو جواب دیا، جی نہیں۔ تو آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں اٹھ کر سائیں جی کے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ ہمیں ڈیرے سے کوئی 2 فرلانگ دور لے گئے۔ یہاں مٹی کے اونچے اونچے تودے اور بقائن کی جھاڑیاں تھیں۔ ان ہی ٹیلوں کی اوٹ میں ایک پکی قبر بنی تھی۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو نظر آیا قبر کے اندر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ جس وقت سائیں جی اور میں قبر میں داخل ہوئے، اسی لمحے پروفیسر سہیل نے خوف سے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں دور تک فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ سائیں جی کے پیچھے پیچھے اترنے لگا۔ 8-7 سیڑھیاں اتر کر ہم قبر کے اندر پہنچے تو گھپ اندھیرا تھا۔ نم مٹی کی خوشبو آ رہی تھی اور باہر کی نسبت اندر ٹھنڈک تھی۔ سائیں جی نے اندر جا کر ماچس جلائی۔ اندھی کھوہ میں لپائی بڑی نفاست سے کی ہوئی تھی۔ ایک تاکچے میں قرآن کریم ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا رکھا تھا۔ سائیں جی نے موم بتی روشن کر کے تاکچے میں رکھ دی۔ کیونکہ قبر کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہ تھی، ہم کمرے جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ۔ ہم دونوں لپے ہوئے فرش پر سائیں جی کے پاس بیٹھ گئے۔ سائیں جی بولے، یہ ہماری قبر ہے، یہاں ہر رات ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد یہاں آتے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولے، ان کے وصال کو 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہاں وہ باقاعدگی کے ساتھ ہمیں ہدایات دینے آتے ہیں۔ سائیں جی آپ کو یہاں ڈر نہیں لگتا؟ پروفیسر سہیل نے سوال کیا۔ جس بشر کے ساتھ ظلمات بشری ہو اسے ڈر لگتا ہے، جو اس جہالت سے نکل جاتا ہے وہ نور ہدایت سے منور ہوتا ہے، خوف اور بزدلی اسے چھو نہیں سکتی۔ قبر کی چھت سے مٹی چھن چھن کر گر رہی تھی۔ برخوردار، اگر تم کو اپنے والد کی روح سے ملنا ہو تو یہاں مل سکتے ہو۔ جانے دو یار، آہستہ سے سہیل نے کہا۔ ہاں میں تیار ہوں۔ پہلے 4 ہفتے تم میرے ساتھ یہاں آؤ گے، پھر ایک جمعرات ہم باہر ہوں گے، تم اندر رہو گے۔ تم کو اپنے والد کی روح ملنے آئے گی۔ یاد رکھو، روح نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس کی ہیبت بہت ہوتی ہے۔ ہم باہر ہوں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے سائیں جی، میں تیار ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ تم کو اپنے والد کی قبر کا نقشہ یاد ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کا گاؤں میری نظروں میں گھوم گیا۔ کلر زدہ زمین، 2 منزلہ چھوٹی اینٹ کی حویلی، اماں کا صحن جس میں ایک طرف دیمک لگا ہوا تخت پوش پڑا تھا، اوپر چڑھنے والی گول سیڑھیاں، ممٹی کے ساتھ بوڑھے گدھ جیسا میرا باپ۔
مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ابا زندہ تھا کہ مر گیا، اس کی قبر کہیں تھی بھی کہ نہیں۔ سائیں جی، مجھے اپنے والد کی قبر کا نقشہ یاد نہیں۔ سائیں جی نے دونوں ابرو اٹھا کر پوچھا، بیٹا پھر زیارت کیسے کرو گے؟ باپ کی قبر کو ہی تو یہاں بیٹھ کر یاد کرنا ہوگا۔ سہیل نے مجھے کوہنی مار کر کہا، کس بکھیڑے میں پڑ گئے ہو، چلو۔ بیٹا ملاقات صرف اس کی ہو سکتی ہے جس کی قبر کا نقشہ ذہن میں ہو۔ ایک دم سیمی میری نظروں میں گھوم گئی۔ پتہ نہیں اتنی دیر سے میں نے باپ کی رٹ کیوں لگا رکھی تھی۔ مجھے سیمی سے ملنے کی آرزو تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر کیا اب وہ شانتی سے ہے؟ کیا اب بھی اس کی روح لندن کی سڑکوں پر آفتاب کے تعاقب میں بھٹکتی ہے؟ کبھی اسے میرا خیال بھی آتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد فروئی تعلقات یاد رہتے ہیں کہ نہیں؟ کسی لڑکی کے متعلق سوچ رہے ہو برخوردار؟ میں نے گھبرا کر سائیں جی کی طرف دیکھا۔ جی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کہاں دفن ہے۔ ہم تمہیں بتا چکے ہیں، قبر کے تصور کے بغیر یہ عمل بیکار ہوگا۔ سائیں جی، کیا مجھے سیمی مل سکتی ہے؟ پروفیسر سہیل نے مجھے کوہنی مار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مل تو سکتی ہے بیٹا، لیکن اس کی قبر کا تصور تو لانا پڑے گا ذہن میں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ آخری بار جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ اسپتال کے لال کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اچھا سائیں جی اجازت دیں۔ پروفیسر سہیل اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں قبر سے باہر نکلنے لگے۔ اچھا بیٹا تم کل آنا، ہم تمہارے لیے کچھ سوچیں گے۔